الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آغاز کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور یعنی روشنی ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج ہم یہاں اللہ کے گھر میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے روشناسی اور آگاہی کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سے حقیقی محبت عطا فرمائے. اس ضمن میں سورہ رعد کی آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی وہ لوگ جن کا انجام اللہ فرماتا ہے بہترین انجام ہے، جن کا انجام بہترین انجام ہے، اللہ ان کی نشانیاں بیان فرماتا ہے. ویسے تو جو آیات ہیں چونکہ موضوع تھوڑا طویل ہے تو اس سے یہ 22 نمبر میں نے آیت تلاوت کی، اس سے پہلے 21 20 اور 19 نمبر آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن جو اہل عقل ہیں یہ وہی اس نصیحت کو سمجھتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی 10 نشانیاں اہل عقل کی بیان فرماتا ہے. کتنی نشانیاں ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب. یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالی 10 نشانیاں ان لوگوں کی جنہیں اللہ فرماتا ہے وہ عقل والے ہیں، وہ سمجھ والے ہیں، وہ فہم والے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی 10 نشانیاں بیان فرماتا ہے. اس آیت کا شان نزول ایک قول کے مطابق کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، اور ایک قول کے مطابق حضرت عمار بن یاسر اور حضرت ان کے مقابل میں ابو جہل کے بارے میں یہ آیات طیبہ نازل ہوئی. اس سے پیچھے کفار کی مذمت ہے اور یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالی عقل والوں کی 10 نشانیاں بیان فرماتا ہے. تو موقع کی مناسبت سے ہم چند چیزیں آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے. تھوڑا سا آپس میں بات کریں. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی وہ لوگ جن کا انجام بہترین انجام ہے.
اللہ نے اس کے آخر میں یہی فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا انجام بہترین انجام ہے۔ چنانچہ یہ جو آیت طیبہ میں نے آپ سے عرض کی، ویسے تو 10 نشانیاں ہیں، 4 نشانیاں سورہ رعد کی آیت نمبر 22 میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ جن کے انجام کو بہترین انجام فرمائے، وہ واقعی انجام کے اعتبار سے بہترین ہوں گے نہیں ہوں گے؟ قرآن کے اندر کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مالدار ہے، دنیا کا کوئی صاحب اقتدار ہے، دنیا کا رئیس ہے، مالدار ہے، بڑا اسٹیٹس والا ہے، بڑے اس کے پاس بینک بیلنس، کوٹھی، کار، ہر چیز ہے، لیکن کیا اس کا انجام بہترین انجام ہوگا؟ اس کے پاس کوئی گارنٹی، کوئی شورٹی نہیں ہے۔ دنیا میں ہم نے کامیابی کے معیار اپنے تئیں بہت سارے مقرر کر رکھے۔ آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں، بڑا مکان بنا لوں، کوٹھی بنا لوں، بنگلہ بنا لوں، بڑی گاڑی میرے پاس آ جائے، بینک بیلنس بہت زیادہ ہو، میرے دائیں بائیں دوستوں کی اور خوش آمدیوں کی لائن ہو۔ ہر شخص پسند کرتا ہے، طبعاً فطرت انسان اس چیز کے بارے میں حریص واقع ہوا۔ ہمارا کامیابی کا اپنا ایک معیار ہے۔ We have set a criteria for the success in this very world۔ ہم نے اس دنیا میں کامیابی کا ایک معیار مقرر کر رکھا ہے، and we don't know the criteria that which we have set is correct or incorrect۔ ہمیں نہیں پتا یہ صحیح ہے غلط ہے۔ کئی بار بڑا زبردست منصب والا ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کو اپنے ملک میں بعض اوقات اپنے وقت کا بڑا صاحب اقتدار شخص تھا، اس کے لیے سالوں ملک میں داخلے پہ پابندی لگتا تھی۔ ایک وہ وقت تھا جبکہ اس کے اشارہ ابرو سے نظام چلا کرتا تھا۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کو اقتدار کی کرسی پر ہی قتل کر دیا جاتا ہے، اس کا اس کا تیارہ فضا میں پھٹ جاتا ہے، چند سال بعد اس کا کوئی نام لینے والا موجود نہیں۔ میں نے چند چیزیں اشارات آپ کو عرض کر دی ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تو پتہ یہ چلا جو معیار میں نے اور آپ نے یا دنیا داروں نے مقرر کر رکھا ہے، وہ معیار حقیقی کامیابی کا اور بہترین انجام کا معیار ہرگز نہیں ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ up to certain extent this can be the successful، یہ کسی حد تک، this is not the complete success، this is the partial success۔ کچھ حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کامیابی کے لیے مال ضروری ہے، عزت ضروری ہے، عہدہ ضروری ہے، اقتدار ضروری ہے، اختیار ضروری ہے۔ یہ پارشل کامیابی ہے، یہ مکمل کامیابی نہیں ہے۔ مکمل کامیابی وہی ہے جسے اللہ فرمائے بہترین کامیابی۔ اور وہ نشانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اس سورہ رعد کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ میں اور آپ کسی بھی اعتبار سے دنیا کے کامیاب ہیں یا نہیں ہیں، ناکام شخص ہے، لیکن میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ whether I have been classified as a successful person and personality in the divine court of Almighty Allah or not۔ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوں یا نہیں۔ دنیا مجھے گلے نہیں لگاتی، کوئی مسئلہ نہیں، دنیا مجھے نہیں جانتی، کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر میں رب کی بارگاہ میں کامیاب ہوں تو سمجھ لیجیے کامیاب۔ اور یہ جو بہت بڑا قرآن مجید فرقان حمید، دیکھیے اللہ کا آفاقی کلام ہے۔ This is the divine message of Almighty Allah۔ This is the divine guidance of Almighty Allah for the entire mankind۔ یہ پوری عالم انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامیابی کا آفاقی پیغام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب یہ قرآن ہم پڑھتے کتنا ہے، اس کو سمجھتے کتنا ہے، اس پر عمل کتنا کرتے ہیں، یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک پوسٹ دیکھنے کو ملی کہ یہ پچھلے دنوں نیٹ بند ہوا، 3-4 دن شاید بند ہوا، میں بھی پریشان ہو گیا، آپ بھی ہوئے ہوں گے نا پریشان۔ نیٹ بند ہوا تو ہم کیا ہو گئے، کوئی اس میں دو رائے تو نہیں ہے نا۔ نیٹ بند ہوا تو کیا ہوئے ہم، کیوں؟ کوئی خبر نہیں مل رہی، کوئی اطلاع نہیں مل رہی، کوئی چسکے والی نیوز نہیں مل رہی، کوئی لطیفے ہیں جو اپنے اپنے شعبے کے اعتبار سے، اپنے ذہن کے اعتبار سے اچھی بری جو چیزیں دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، وہ ان کو دیکھنے کو نہیں ملا، تو پریشان ہو گئے۔ 3 دن 4 دن انٹرنیٹ سروس جام رہی۔
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہنے والے نے بڑی زبردست بات کہی، ہم نے سالوں سے قرآن بند کر رکھا ہے، ہم نے سالوں سے قرآن بند کر رکھا ہے، اور ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کی تو توفیق نہیں ہے، سمجھنا بہت بار کی بات ہے، ٹھیک ہے جی، اس پہ عمل اس کے بعد کا درجہ ہے۔ کیا ہم اس وجہ سے کبھی پریشان ہوئے کہ آج میں تلاوت قرآن سے محروم رہ گیا؟ کیا میں آج قرآن کے کچھ آیات طیبات کی تلاوت نہیں کر سکتا؟ مجھے اس پہ غم ہونا چاہیے، مجھے اس پہ افسوس ہونا چاہیے، مجھے اس پہ اداسی ہونی چاہیے، میرے قلب میں کچھ نہ کچھ غم اور حزن کی کیفیت ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ واقعی ہونی چاہیے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اگر تم جاننا چاہتے ہو اللہ تم سے محبت فرماتا ہے یا نہیں فرماتا، کچھ ظاہری کرائن ہوتے، علامات ہوتی ہیں، اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اب یہ دیکھ لو تم قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہو۔ اگر تم قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہو، اس کا مطلب ہے اللہ تم سے محبت فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جس سے محبت فرماتا ہے اسی کو قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور اتنی پیاری پیاری قرآن مجید کی صورتیں، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، سورہ یاسین جو ایک بار پڑھے 10 قرآن کا ثواب ہے، سورہ یاسین جو رات کو پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ صبح تک اسے امان عطا فرماتا ہے، جو صبح پڑھے اللہ شام تک اسے امان عطا فرماتا ہے۔ سورہ واقعہ ہے 27ویں سپارے کے اندر، بڑی پیاری سورت مبارکہ ہے۔ جو سورہ واقعہ پڑھنے کا عادی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی محتاج نہیں فرمائے گا، اللہ کبھی اسے کنگال اور کلاش نہیں فرمائے گا۔ آج میں آپ پریشان ہیں نا کہ میں مالی مسائل ہیں جناب، تنخواہ پوری نہیں ہوتی، کما کے لاتا ہوں پورا نہیں ہوتا، یہ بہت سارے معاملات جو رزق میں تنگی کا باعث ہیں، روزی میں برکت چاہتے ہیں، روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کے عادی بن جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی سورہ میں سورہ واقعہ یہ سورتوں کے فضائل تحریر فرمائے، وہاں پہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ نے یہ واقعہ نقل کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجل اور اکابر صحابہ میں سے ہیں، بزرگ ترین صحابہ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت آ گیا، بڑی بظاہر آپ کی جو مالی حالت تھی وہ کوئی نہیں تھی کہ بڑا مال ہو آپ کے پاس۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین، پرانے اسلام کے ابتدائی دوستوں میں سے عبداللہ بن مسعود، تو چنانچہ آپ آئے تیمارداری کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اے ابن مسعود اگر تم کو تمہاری بیٹیاں ہی ہیں، تمہاری کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، تمہارے لیے میں بیت المال سے کوئی وظیفہ جاری کر دوں، کیونکہ عبداللہ بن مسعود یہ جو اولین صحابہ ہیں نا جنہوں نے بالکل ابتدائی ایام اسلام میں اسلام قبول فرمایا، عبداللہ بن مسعود ان صحابہ میں سے اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ فرمایا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے بیت المال سے وظیفہ جاری کر دوں، آپ کی بیٹیوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ کہنے لگے اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خلیفۃ المسلمین، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے جو رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کا عادی ہوگا اللہ کبھی اس کو محتاج نہیں فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی بچیوں کو اس کی تربیت دی ہے، اس کی تعلیم دی ہے اور اس کی تلقین کی ہے، میری بچیاں پابندی سے سورہ واقعہ پڑھتی ہیں۔ کتنے فضائل ہیں قرآن پاک کے مختلف یعنی سورتوں کی آیات طیبات کے پڑھنے کی، فضیلتیں اپنی جگہ، اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی سمجھ جائے گی، اس پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی سمجھ جائے گی۔ آپ اس کو اس مثال سے سمجھیے، مثال کے طور پر اس کو علماء نے یوں کہا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو، وہ اپنا کوئی پیغام کسی بھی رعایا میں سے کسی شخص کو ایک مکتوب بھیجتا ہے، لیٹر بھیجتا ہے، اب وہ لیٹر اس تک پہنچتا ہے، اس کے رعایا میں سے اس شخص جو عوام کا ہے اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ لیٹر جناب اس کو کہتے ہیں یہ میرے بادشاہ کا جو میرا حاکم ہے اس کا لیٹر ہے، اور یہ لیٹر کیا کرتا ہے جناب اس کو طے کر کے رکھتا ہے، اس پہ غلاف چڑھا دیتا ہے، اس پہ عطر لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، چومتا ہے، اور روزانہ جناب اس کو نکالتا ہے، چومتا ہے، دیکھتا نہیں ہے کیا اس کے اندر، اور نہ پھر تو اونچی جگہ رکھ لیتا ہے۔ آخر اینڈ آف دا ڈے کبھی بادشاہ اس سے پوچھے کہ فلاں بن فلاں میں نے تجھے اپنا ایک مکتوب
भेजा था जिसमें मैंने तुझे कुछ हुक्म दिए थे, वो तुमने पढ़े या नहीं पढ़े? कहे बादशाह साहब लेटर पढ़ा तो नहीं, लेकिन मैंने उसको बड़ा संभाल के रखा है, गिलाफ में रखा है, इत्र भी लगाया, खुशबू भी लगाई है, ताज़ीम भी किया, ताक में रखा है। अब मुझे बताइए बादशाह अपने उस रियाया में से, उस फक्त से या उस मुसाहिब से या दरबारी से खुश होगा या नाराज होगा? खुश होगा या नाराज होगा? जवाब देना। लेटर उसने दिया था कि इसको पढ़ो, इसमें मैं तुम्हें कुछ हुक्म दे रहा हूँ, उसको पढ़ो, पढ़कर समझो, उस पर अमल करो। इसीलिए बादशाह हुक्म देता है, वरना उसे क्या होती है उसे उसके नाम में उसकी तरफ कोई मकतूब भेजने की, खत भेजने की, लेटर भेजने की, बिला तफसीर। अब कुरान को हम वैसे मिसाल के तौर बिला तफसीर आप गौर कीजिए, अल्लाह का ये आफाकी कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ने हमें अता फरमाया, हम गिलाफ में संभाल के रखते हैं, बाज़ों का खुशबू भी लगाते हैं, ऊंची जगह रखते हैं, सालों गुजर जाते हैं, लेकिन हम कुरान को खोल के नहीं देखते, फिर उसको समझते नहीं है। समझते नहीं तो अमल की तौफीक कहाँ से मिलेगी? तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें एक आज के इस इज्तिमा में ये जहन बनाना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, आज के बाद मैं कुरान पाबंदी से पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, मेरे पीर मुर्शिद बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं, रोजाना कम अज़ कम 3 आयत, कितनी? 3 आयत तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़िए। अल्लाह ने चाहा बहुत सारे कुरान के अहकामात मुझे पता चलना शुरू हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, सूरह रात की जो आयतें तैयबा जो आपके गोश गुजार की गई, अल्लाह तबारक व तआला इसमें जो कामयाब लोग हैं जिनका अंजाम बेहतरीन है, उनकी 4 निशानियां बयान फरमाता है। कितनी निशानियां हैं? वैसे मैंने आपको बताया जो आयत नंबर 19 से शुरू हो रहा है, टोटल 10 निशानियां हैं अहले अक्ल की और जिनका अंजाम बेहतरीन है। टोटल कितनी है? अब यहाँ 4 इंशाअल्लाह इसके बारे में मुख्तसरन सुनने की सादत हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम, वो लोग जो सब्र करते हैं अपनी रब की रिज़ा जुई में, अपने रब को राजी करते हुए सब्र करते हैं। पहली एक निशानी, पहली क्या निशानी है? वो लोग जो अल्लाह की रिज़ा हासिल करते हुए सब्र करते हैं। अल्लाह की रिज़ा हासिल करते हुए क्या करते हैं? सब्र करते हैं। अब इसमें सब्र के अंदर बड़ी तफसील है इसकी। एक निशानी है जिनका अंजाम बेहतरीन अंजाम है, सब्र करते हैं अल्लाह की रिज़ा में, सब्र करते हैं अल्लाह के। अब इसमें ये बात याद रखिएगा, सब्र की बुनियादी तौर पर अल्लामा सावी रहमतुल्लाह ताला ने इसी आयत के तहत जो सब्र की अक़साम बयान फरमाई है वो 3 हैं। सब्र की कितनी किस्में? बुनियादी तौर पर सब्र की कितनी किस्में? मैंने और आपने अपना मुहासबा करना है। एक सब्र कौन सा है? वो सब्र है जो नेकी करते हुए नफ्स पर मशक्कत आती है, तकलीफ आती है, दुश्वारी आती है, दिल नहीं चाहता, सर्दियों के दिन हैं, सुबह उठना, ठंडे अपने गर्म बिस्तर को छोड़ना, ठंडे पानी से वुज़ू करना या गुस्ल किया जो तो गुस्ल करना और नमाज पढ़ना मुश्किल काम है या नहीं? एक है नेकी पर सब्र करना, एक क्या है? नेकी पर सब्र करना, एक क्या है? दूसरा है गुनाह से बचने पर सब्र करना। दूसरा सब्र कौन से है? गुनाह से बचने पर सब्र। वही बात आ गई, हराम सामने मौजूद है, कोई शख्स रिश्वत दे रहा है, किसी का पैसा हमें मिल गया किसी भी तरीके से, और बहुत सारी सूरतें हैं। आंखों का गुनाह है, कानों का गुनाह है, ज़बान का गुनाह है, हाथों का गुनाह है, पाँवों का गुनाह है। ये सारे गुनाह के मौके मुयस्सर हों, बंदा इस वजह से कि मैं रब तबारक व तआला को नाराज नहीं करूँगा, मैं अपने रब को राजी करूँगा, और आदमी उस गुनाह को छोड़ दे। गुनाह से बचने पे कुछ ना कुछ नफ्स सरकशी करता है, नहीं करता? अब नफ्स की उस सरकशी को दबाकर आदमी अल्लाह की रिज़ा जुई के लिए अपने रब को राजी करते हुए जब नफ्स की मुखालफत करता है, गुनाह से रुक जाता है, तो ये कहलाता है गुनाह से सब्र करना। गुनाह के मामले में एक है नेकी के मामले में सब्र करना, और दूसरा क्या है? गुनाह के मामले में सब्र करना। और तीसरा कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, बीमारी आ जाए, कर्जदारी आ जाए, हादिसा हो जाए, फौतगी हो जाए, तो अब इन सारे मामलात में आहो वावेला न किया जाए, आहो वावेला न किया जाए,
شکوہ و شکایت نہ کی جائے. اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آئی، بندہ اس حال میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرے. بندہ اس حال میں بھی اپنے رب کا، مولا تم نے جس حال میں رکھا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تو یہ ہے مصیبت پر صبر. تو صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے نیکی پر صبر کرنا، دوسرا ہے گناہ کے معاملے میں صبر کرنا، تیسرا ہے آزمائش مصیبت پریشانی آ جائے اس وقت کیا کرنا؟ صبر کرنا. یہ تین مختلف مراتب ہیں. اور پھر اس میں بھی یاد رکھیے گا یہ جو صبر ہے بنیادی طور پر اس صبر کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے محمود صبر، وہ صبر جس کی شریعت تعریف بیان کرتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کا باعث ہے. اور دوسرا ہے مذموم صبر. دوسرا صبر کیا ہے؟ مذموم، جو قابل مذمت ہے. اب محمود صبر وہ صبر جو جسے آپ اچھا یا بہتر صبر کہتے ہیں، وہ کیا ہے کہ انسان صبر کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے. انسان صبر کس کے لیے کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اب جو مصیبت آئی، پریشانی آئی، قرض داری آئی، بیماری آئی، خدا نخواستہ کو فوتگی گھر میں ہو گئی، اب آدمی صبر کر رہا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ یہ کہ یار بڑا بہادر آدمی ہے، نمازوں کے لیے صبر کر رہے ہیں جناب، بڑی مشقت برداشت کر رہے ہیں، کاروبار بھی چھوڑ کے آ گئے، بستر بھی چھوڑ کے آ گئے، مہمان بیٹھے ہوئے چھوڑ کے آ گئے، گھر میں بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور آدمی آ رہا ہے، لیکن دل میں یہ نیت ہے کہ لوگ کہ بڑا نیک آدمی ہے. گناہ کے مواقع ہیں جناب، سب بیٹھے ہوئے غیبت کر رہے ہیں جناب، کفر مدینہ لگایا ہوا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں جناب دیکھو ہم یار کتنے گناہگار ہیں، یہ کتنا نیک آدمی ہے. یہ صبر کر رہا ہے مصیبت پر، پریشانی پہ بھی صبر کر رہا ہے، نیکی کے معاملے میں بھی صبر کر رہا ہے، گناہ سے بھی صبر کر رہا ہے. لیکن یہ صبر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ سمیٹنے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں نیک اپنے آپ کو اور پاکساز ظاہر کرنے کے لیے یہ صبر کر رہا ہے. تو یہ صبر قابل مذمت ہے. یہ صبر کیا ہے؟ یہ صبر جو ہے یاد رکھیے گا، صبر اور بے صبری یہ وہ علوم ہیں جن کا علم حاصل کرنا ہم پہ فرض ہے. جن کا علم حاصل کرنا ہم پہ کیا ہے؟ جیسے نماز فرض ہوتی ہے، روزہ فرض ہے، دیگر عبادات فرض ہیں، تو اسی طرح مختلف عبادات مختلف ویلیبلز پہ، مختلف گناہوں کے بارے میں مختلف لیولز پہ معلومات حاصل کرنا یہ فرض ہے. انہی میں سے صبر اور بے صبری بھی ہے. صبر کی جو میں نے چند چیزیں بیان کی، پھر اس کے کچھ احکام بیان کیے، اس میں اور بھی تفصیل ہے. اب ہم غور کریں ہم کتنا ان چیزوں کو سیکھتے ہیں. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کوشش کیجیے ایک نشانی میں نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. ایک نشانی میں نے اپنے اندر، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے. اب یہاں صبر اور بے صبری کا جب مقابلہ آتا ہے، میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کیجئے. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو گھر میں گھر والے برداشت نہیں کرتے، بڑا مشکل ہوتا ہے معاملہ. جناب یہ تو کھانا لیٹ ہو جائے تو جناب ماں بدولت کا پارا جو ساتویں آسمان پہ ہوتا ہے. جناب اگر میرے کپڑے استری ہونے تھے، میں نے کہیں فنکشن میں کھانا طلب نہیں فرماتے تھے، کھانا طلب فرماتے، بس وہ دیکھتے تھے گھر والوں کو پتا ہے سرکار تناول فرمائیں گے اور ہم کچھ پکا ہوا ہوگا وہ دے دیتے، تناول فرما دیتے، ورنہ سرکار کبھی کھانا طلب، میرے آقا کھانا مانگا نہیں کرتے تھے. اتنے عظیم صبر کے مقام پر آپ فائز تھے. اور پھر فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز پسند نہ آتی، آپ ہاتھ روک لیتے، کھانے میں کبھی عیب نہ نکالتے، کھانے میں کبھی عیب نہ نکالتے. میں جو داڑھی والے ہیں، امامے والے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، عوام کی بات چھوڑ دیجئے. ایسے بھی ہیں وہ بیٹھے رہیں گے، چائے آئے گی اور چائے اب جو مزاج کے خلاف ہے، میٹھا تیز ہے، میٹھا کم ہے، پتی تیز ہونی چاہیے تھی، پتی کم ہے. یہ ساری چیزیں ہم گھروں کے اندر کرتے ہیں. اس لیے میں اور آپ سب کے سب نیت کریں انشاءاللہ ہم آئندہ گھر میں صبر کا مظاہرہ کریں. لائٹ چلی جائے، ٹریفک جیم ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، اس طرح کئی چیزیں ہوتی جو میرے مزاج کے خلاف ہیں. اپنے مزاج کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمت الحق کے لیے کفار کے خلاف جہاد فرمایا، ٹھیک ہے جی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک شان تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی سے اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا. سرکار نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے انتقام، اور ہماری کیا طبیعت ہے؟ ہم تو جناب تسبیح ایک سائڈ پہ، نماز ایک سائڈ پہ،
جناب بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ کوئی مذہبی حلیہ بھی رکھتے ہو، کہتے تھوڑی دیر کے لیے امام بھی سائڈ پہ رکھو، میں نے ذرا اس کا حساب کتاب کر لوں، اس نے میرے ساتھ یہ بات کی کیوں ہے، یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے مزاج کے خلاف جو باتیں پیش آئیں، میں بھی بڑا کمزور ہوں، دعا فرمائے اللہ پاک مجھے بھی ہمت اور صبر عطا فرمائے، ہم سب کے سب آج کے اس اجتماع کی نیت سے برکت سے نیت کریں انشاءاللہ ہم آئندہ جو یہ چیزیں بتائی گئیں، صبر کی تعریف ہے، صبر کی اقسام ہے، پھر اس کے جو احکام ہیں، انشاءاللہ میں اس پر عمل کی کوشش کروں۔ پھر ایک بار سیکھنے سے نہیں ہوتا، یہ بار بار اس پہ توجہ، صبر کے اوپر پورا دعوت اسلامی کی جو علمیہ ہے، مدینہ العلیہ جو ہمارا پرنٹنگ کا اور یہ شعبہ ہے، اس شعبے کے تحت ہمارے مکتبۃ المدینہ سے پوری صبر کے بارے میں کتاب شائع ہوئی ہے، آپ کوشش کیجیے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کی بے شمار برکتیں دیں۔ ایک نشانی کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے صبر۔ ایک نشانی کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ۔ دوسری نشانی ہے جن کا انجام بہترین انجام ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ بڑا میں خوش ہوں، میں تو 5 نمازیں پڑھتا ہوں۔ یہاں جو علماء نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے وہ خالی میرے اور آپ کی طرح نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، امی کو دیکھا نماز شروع کر دی، ابو نے نماز ساتھ پڑھ کھڑے ہو کے پڑھانا شروع کر دی، یا کوئی باقاعدہ کسی قاری صاحب جن کو خود آتے ہو نماز کے مسائل، فرائض، اس کی شرائط، اس کے مفسدات، اس کے واجبات، اس کے مکروہات تحریمہ، اسی طرح سنت مؤکدہ ہیں، مستحبات ہیں، اسی طرح سنن زوائد جنہیں کہتے ہیں، اور اسی طرح جو مکروہات تنزیہ ہیں جن کو آتے ہی نہیں۔ اب ہم نے جناب ان لوگوں سے نماز سیکھی ہوتی ہے، تو یہ بات یاد رکھیے علماء نے جہاں جو فرمانا اقام الصلاۃ جو فرمایا گیا، اقامت صلاۃ، اس سے مراد یہ ہے کہ جو نماز کے ظاہری اور باطنی آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز پڑھے، وہ گویا نماز کو قائم کر رہا ہے۔ نماز کو قائم کرنے والا کون ہے؟ جو نماز کے ظاہری شرائط کو جو شرائط اور آداب کو بھی پورا کرے، باطنی شرائط اور آداب کو پورا کرے۔ اب یہاں پہ آ جائیں، ہماری 95% آبادی تو نماز پڑھتی نہیں، 5% جو پڑھتی ہے ان میں سے بھی میں اگر کہوں نا 1% لوگوں کو بھی نماز کے ضروری مسائل نہیں آتے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک نشانی میں نے غور کرنی ہے، میں اللہ نے مجھے 5 وقت اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق دی ہے، میں کوشش کروں پابندی سے نماز پڑھوں، لیکن نماز کے مسائل ضرور سیکھوں۔ نماز کے مسائل ہماری الحمدللہ یہاں آپ کے دعوت اسلامی کے ہمارے امام صاحب ہیں، آپ کوشش فرمائیں ان کا دامن پکڑ لیں، ان کی بارگاہ میں آ جائیں کہ حضور ہمیں نماز کے مسائل سکھا دیں۔ اللہ نے چاہا پورا میرے پیر و مرشد کی کتاب ہے نماز کے احکام کے عنوان سے، اس میں امیر اہل سنت نے بڑے تفصیل کے ساتھ مسائل بیان فرمائے، جو نماز کی ظاہری شرائط اور فرائض اور آداب ہیں اس کا اس میں تفصیل سے بیان ہے، باطنی اب اور تفصیل ہے۔ وہ حدیث جبریل ہے، جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مل احسان یا رسول اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، گویا تو اپنے میں تو یہاں اللہ اکبر، وہ چوک میں میرا دوست کھڑا ہے جی، میں اس سے جا کے ملنا ہے، وہ جناب ہمارے تو نماز کے اذکار درست نہیں ہے، میری اپنے کانوں میں آواز ہی نہیں آتی، میں پڑھ کے آ رہا ہوں، مجھے یہی نہیں پتا کتنی مقدار میں قرات فرض ہے، کتنی مقدار میں واجب ہے، اور اس کی کتنی آواز میری کانوں میں آنی چاہیے، مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں۔ میں تو جناب دنیا بھر کی ایکٹیویٹیز، دنیا بھر کی سرگرمیاں، انٹرنیٹ کی پابندیاں، سیاسی آلات، سارے میں نماز کے اندر سوچ رہا ہوں۔ میرے آقا سے ایک سوال ہوا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو نماز اس طرح پڑھے گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو یہ تصور نہیں کر سکتا نا کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، کأنہ یراک، تو کم از کم اتنا تصور قائم کر لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے جب یہ تصور قائم ہو جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رازق مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مسجود مجھے دیکھ رہا ہے، میرا معبود مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مطلوب مجھے دیکھ رہا ہے، توجہ ادھر ادھر جائے گی، کبھی گلی کے چوراہے پہ کھڑا ہو تصور میں وہاں پہ ہے۔ اس لیے
لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو نماز قائم کرنے والا ہے بڑا خوش نصیب ہے، لیکن ظاہری اور باطنی شرائط اور حالات کوشش کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے۔ اولا تو ہر ایک اسلامی بھائی نیت کریں انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھوں گا اور جو طریقہ ہے انشاءاللہ اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم جس امام کے چاہنے والے ہیں، میرے آقا امام اہل سنت اشراف امام احمد رضا خان، ہماری تو نمازیں کیا ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں نماز پڑھنے کا جذبہ دے دے۔ میرے اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد تھے، آپ فرماتے ہیں میں 2 رکعت پڑھتا، عام لوگ 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں میں کتنی رکعت پڑھتا؟ اور تیسرے جو نمازی تھے بریلی کے، میرے امام کی مسجد کے نمازی، وہ کتنی رکعتیں پڑھ لیتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں میں 4 رکعتیں پڑھتا، ہنوز میرے آقا اعلیٰ حضرت کی 2 رکعتیں مکمل بھی ہوتی، یعنی عام آدمی کی 8 رکعتیں اور میرے امام کی 2 رکعتیں۔ اور معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا ہمارے یہاں امام کیا اور مقتدی کیا حالت کیا ہے، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا حالت یہ ہے امام بڑے تسلی سے قرات کرتا ہے، لیکن وہی امام جب سنت اور نوافل پڑھتا ہے الامان بنے، یا امام کی عادت یا امام کی عادت کیا ہوگی؟ اس لیے خدا کے لیے کم از کم اپنی نماز کے بارے میں یار اتنا تصور کر لو، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، وہ کریم رب میری طرف متوجہ ہے، ساری دنیا اس کے در کی گدا ہے اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ میری طرف متوجہ ہے۔ اب اتنا تصور اگر میرے ذہن میں آ جائے تو پھر بہت ساری خرافات سے میں بچنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دوسری نشانی کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، نماز کیا کرنا؟ اور ظاہری باطنی شاید بہت تفصیل میں نے پوری بیان کی، مختصراً سے چیز وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ لوگ جو رب تبارک و تعالیٰ کا فرماتا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں مال عطا فرمایا ہے، جو ہم نے انہیں رزق عطا فرماتا ہے، وہ فرمایا ہے وَأَنفَقُوا، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے میں سے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دیے ہوئے میں سے کیا کرتے ہیں؟ سرًّا وعلانیہ، پوشیدہ طور پر اور علانیہ طور پر، پوشیدہ طور پر اور ایک نشانی اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا، اللہ کی رضا کے لیے، دوسری نشانی کیا؟ نماز قائم کرنا، نماز، اور تیسرا ہے پوشیدہ طور پر، بالکل کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی غریب کی مدد کر دی، مسجد کے چندے کے باکس کے اندر ڈال دیا۔ وعلانیہ، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ علانیہ دینے میں فائدہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ ترغیب حاصل کرتے ہیں، نیت یہاں بھی اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی یہ عادت ہے بہت اچھی بات ہے، یہ جو کلمات لکھے ہوئے 100 روپے، میں کہتا ہوں ہر بندہ غور کرے، آج ایک بچہ جو اسکول کالج میں بھی جاتا ہے وہ جناب اس کے انٹرنیٹ کا خرچہ کئی ہزار ہے مہینے کا، یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ کوشش کرنی چاہیے ہر اسلامی بھائی، جس طرح ہم اپنے بجٹ بناتے ہیں مختلف اخراجات کے، ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بھی ایک بجٹ بنائیں گے۔ ہمارے مثال کے طور پر مکان کرائے کا ہے، اس کا کرایہ، میری جو یوٹیلیٹی بلز ہیں، گیس، بجلی، پانی کے بل، پھر اس میں موبائل کے اخراجات، اس مخصوص ہے نا، ہر ہفتے پیکج کروانا، پیکج ختم نہ ہو جائے، کتنی توجہ ہوتی ہے، بڑی مشکل بھی ہوتی ہے، کہتا نہیں وہ فلاں جگہ سے پیسے کچھ کم کر، یہاں پیکج میں نے پورا کروانا ہے۔ یہ جو پیکج والے ہیں نا ان کو پتا ہوگا، ایسے ہوتا نہیں ہوتا، بعض کا جیب میں بڑا تنگی آ جاتی ہے، ہفتہ ختم ہو گیا، مہینہ ختم ہو، بندہ کہتا ہے یار کہیں سے پیسے آئے، سب سے پہلا کام میں پیکج کرواؤں گا۔ یہ بات صحیح ہے غلط؟ اتفاق کرتے ہیں، ڈو یو ایگری ود اٹ اور ناٹ؟ 100%، 112% اتفاق کرنا چاہیے۔ اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میری بچوں کی اسکولنگ کے اخراجات ہیں، میری اپنی ٹرانسپورٹیشن ہے، میری دکان مکان کا کرایہ، سب چیزیں ہیں، کیا میں نے مہینے کے اپنے بجٹ میں رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا بھی کوئی حصہ محسوس کیا ہے؟ کوئی ایسا خوش نصیب ہے؟ میں کہتا ہوں لاکھ کے مجمع میں سوال کریں شاید ہی آپ کو کوئی ایک آدھ خوش نصیب ہے۔ یہ ہماری انحطاط اور پستی کا عالم ہے۔ نیت کیجئے ہم اللہ کی رضا کے لیے علانیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، دونوں طور پر اور مستقل پابندی کے ساتھ کم از کم ایک اماؤنٹ رکھیں گے، اے اللہ سارا مال تیرا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مال تو ہے ہی اللہ کا، اسی کی طرف ہمیں بھی لوٹ جانا ہے، یہ مال سب کو چلا جائے گا۔ ہم نیت کریں انشاءاللہ کم از کم ایک اماؤنٹ، کچھ بھی ہو جائے میں نے ہر مہینے اللہ کی راہ میں وہ مال ضرور خرچ کرنا ہے انشاءاللہ۔ چوتھی ہے، تیسری نشانی ہے، اور فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، جو برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، جو برائی کو کس سے ٹالتے ہیں؟ برائی کو کس سے ٹالتے ہیں؟ ہمارا تو عالم یہ ہے کہ لوگ ہماری برائی اور ہمارے شر سے بچتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کے منہ مت بننا ہے، تو ایسے گالی دے دے گا، یہ تو ایسے تھپڑ مار دے گا، یہ تو ایسے کو الٹی سی بات کرتے ہیں، یعنی بعض لوگوں کی ایسی طبیعت، اتنا وہ مطلب ہوتا ہے 11,000 وولٹ خطرہ لکھا ہوتا ہے، بعض تو وہ ہوتے ہیں اس کو
کوئی سیدھی بات نہیں مت بتا رہا ہوں، الٹا جواب دے گا. ہمیں خود اس کا تجربہ ہے. کئی ایسے لوگ ہیں ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہو آدمی بعض بار سوچتا ہے ایسے لوگ بھی ملے، ان کو نیکی کی دعوت دی. میں آپ کو مسجد میں عرض کر رہا ہوں، حلفاً عرض کر رہا ہوں، جواب میں کفریہ کلمات بکے. یہ غور کیجئے. اب ہماری یہ کیفیت اور حالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پسندیدہ بندوں کی نشانی بیان فرماتا ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یہ برائی کو بھلائی سے ڈالتے ہیں. یہ برائی کو کس سے ڈالتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو جو ہمارے ساتھ بھلائی کرتا اس کا جواب بھی برائی سے دیتے ہیں. خاندان میں، گھر میں، فیملی میں، دوستوں میں کبھی کسی کو سے غلطی ہو جائے نا، آپ برائی کو بھلائی سے ڈالیں. برائی کو کس سے ڈالیں؟ برائی کو کس سے ڈالیں؟ یہ چوتھی نشانی ہے. اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا، نماز قائم کرنا، پوشیدہ اور علانیہ صدقہ کرنا، اور برائی کو بھلائی سے ٹالنا. اللہ فرماتا ہے اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ انجام کے اعتبار سے بہترین لوگ ہیں. انجام کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے یہ آخری کلمات ہے. بہترین لوگ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے. نشانیوں میں سے 10 ہیں. اس آیت میں کتنی نشانی بیان ہوئی؟ یہ 4 نشانیاں میں اور آپ اگر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. رب کے بہترین بندوں میں آنا چاہتے ہیں، نہیں آنا چاہتے؟ کوشش کیجیے، قرآن پڑھیے، سمجھیے اور عمل کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.